بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے بہت بہت شکریہ۔ اور شروع میں نے کہا درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اب سے ہم اس کو ٹرینڈ بنائیں گے، بیکاز وی آر ریڈنگ دا بایوگرافی آف دا گریٹسٹ مین دیٹ ایور لیوڈ۔ انسان کے محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے سب سے زیادہ سنسیئر تھے، پوری دنیا میں سب سے سنسیئر انسان جو آج تک گزرا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سو وی شوڈ سینڈ اے لاٹ آف درود آن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلاس میں نے شروع کی تھی لاسٹ ایئر، اور کچھ چہرے ماشاءاللہ پرانے ہیں، نمایاں ہیں، جو پہلے بھی آتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے مکی دور جو ہے کمپلیٹ کیا میرے ساتھ ماشاءاللہ، جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں۔ جو نئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ میں مکی دور کو تھوڑا سا ریوائز کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا پڑھا، اور پھر آج کا جو ٹاپک ہے مدنی دور، اس کا سٹارٹ ہم کریں گے۔ آپ کو کرونالوجیکل آرڈر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سیرہ میں مدنی دور میں کیا کیا ایونٹس ہوئے۔ موٹا موٹا آپ سب کو پتہ ہے، دیکھیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مکی دور 13 ایئر کا تھا، مکی دور جو ہے وہ 10 ایئر کا تھا۔ مکی دور میں جو تبلیغ تھی بیسیکلی وہ عقیدے کے اوپر تھی، فکر آخرت کے اوپر تھی۔ قرآنک سورز بھی اگر آپ دیکھیں گے، مکی سورز جو ہیں which are 86 in number، قرآن کی 114 صورتیں نا، تو 86 جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، باقی جو ہیں وہ تقریباً 28 بنتی ہیں، ہاں جی وہ مدنی سورز ہیں۔ تو یہ جو 86 سورز کی تھیم ہے، اگر آپ ان کو نوٹ کریں مکی سورز کو، تو یہ اللہ کے تعارف پہ ہیں، توحید پہ ہیں، اور فکر آخرت پہ ہیں۔ یہ بہت بڑا ان کا دو مین ان کے میسیجز ہیں ان سورز کے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، جب بھی آپ نے ایک سوشل ریولوشن لانی ہے ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے، سوشل ریفارم لانی ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ آپ کا خاندان ہے، چاہے وہ ایک سوسائٹی ہے ایٹ لارج، یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کچھ بھی ہے، بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 وہاں کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے کہ گاڈ ہے کون، اللہ ہے کون، رائٹ؟ کیونکہ لوگوں کی بڑی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ ونس پیپل ریکگنائز ہو دیئر کریٹر از، اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ وہ کریٹر تم سے چاہ کیا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے چاہ کیا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان میں خدا خوفی انسٹل کی جائے۔ دیکھیں، فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی، خدا خوفی، یہ ایسی چیز ہے جو کیریکٹر کو نکھارتی ہے، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ضروری ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ انسان میں خدا خوفی نہیں ہے اور اس میں ایمان کی کمی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں ایمان کی کمی ہے، اگر آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے، سارے ان کے جو مسائل ہیں وہ اس کمی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا کرنے والا کام یہ ہے کہ ان کا ایمان بوسٹ کریں ان واٹ ایور وے پاسبل، ٹھیک ہے۔ جیسے مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکی دور میں جو صورتیں ہیں ان کا ایک فلو چیک کریں کہ ان صورتوں میں اللہ نے صحابہ کا کانفیڈنس بوسٹ کیا ہوا ہے۔ وجہ کیونکہ صحابہ بہت کم تھے مکی دور میں، آپ کو پتہ ہے نا، بڑے کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو بعد میں اللہ نے برکت پھر دکھائی، پھر جب وہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب تم دیکھو جوک در جوک فوج میں لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو تم اللہ کا شکر کرو اور استغفار کرو۔ یہ تو بعد میں اینڈ والی یہ صورت ہے نا، جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں تو they were very few۔ اور who were they؟ آپ نوٹ کریں، مکی سورز میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو سلیو کلاس سے ہیں، ایسی ہے نا جی، یا غریب طبقے سے ہیں، لوور کلاس سے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ایکسپلائٹیشن سے بہت تنگ آ چکے ہیں، یعنی دے آر پیپل آف جسٹس، وہ انصاف والے لوگ ہیں، ان میں شعور ہے، وہ ایک وے آف لائف ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسا کوئی وے آف لائف مل جائے جس سے ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے معاشرے کی، یہ ساری چیزیں۔ تو الحمدللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ان کے سامنے ہیں، انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمہید باندھنے کا مقصد، آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی آپ نے دین کو پڑھنا ہے نا، اور ایک جگہ پہ چینج لانی، سوشل ریفارم، تو اس کے لیے توحید اور فکر آخرت یہ دونوں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ فکر آخرت پہ سورز آپ دیکھ لیجئے، 30th پارہ، 29th پارہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بلکہ آخرت کا ٹاپک تو 40% آف دا قرآن ہے، اس سے بھی زیادہ، بلکہ 50% آپ کہہ لیں، آخرت کے موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ اللہ اکاؤنٹیبلٹی لے گا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا، دیکھیں 13 سال میں ایک ایسی ٹیم بلڈ ہو گئی، ایسے لوگ بلڈ ہو گئے جو کچھ بھی کرنے کو تیار تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی وہ کوئی بھی سیکریفائس دینے کے لیے تیار تھے. کیوں؟ ایمان ان کا مضبوط تھا. نمبر 2, اوبیسلی ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ کون ہے, اور انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ نے اب ان سے بہت بڑا ایک کام لینا ہے, اور ان کی سیکریفائسز کے تھرو دین ہم تک آئے گا. تو یہ ان کی ٹیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں. حضرت زبیر, حضرت مصعب بن عمیر بالکل ارلیسٹ صحابہ میں سے ہیں, اور مصعب بن عمیر کی اسپیشلٹی, وہ نوجوان تھے, انتہائی کیرزمیٹک خوبصورت نوجوان, پرفیوم ان کا مشہور تھا, جدھر سے وہ گزرتے تھے پرفیوم کی خوشبو وہاں پہ رہتی تھی. ان کے جوتے برانڈڈ تھے, ان کے کپڑے برانڈڈ ہوتے تھے, لیکن یہ کہ جب انہوں نے ریکگنائز کر لیا ٹروتھ کو, سبحان اللہ, تو اس کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور تیار ہو گئے سب کچھ چھوڑنے پہ. اوکے, مصعب ہو گئے. اور عمار بن یاسر, ہی واز آلسو ینگ, ویری پیشنیٹ. عمار تو اتنے ایکٹیو تھے, یعنی ہی واز ون آف دی موسٹ ایکٹیو صحابی, کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کنورٹ کیا, حضرت یاسر اور سمیہ, جو کہ پہلی مارٹر ہیں اسلام کی تاریخ میں. اور انہوں نے جو سورہ سنائی تھی, آئی تھنک دیٹ واز سورہ ضحیٰ, یس. تو چلیں, عمار ہو گئے, اور یہ بھی ینگ تھے. حمزہ, حضرت حمزہ بہت پرائم فگر ہے, اور انہوں نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا. جی, حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے ان کو سرو کرتے تھے, اور ان سے تو اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ ان کے اوریجنل فادر انہیں جب لینے آئے, سٹوری میں نے ساری آپ کو سنائی تھی نا, کہ ہی واز سولڈ ان دا سلیو مارکیٹ, اور اس کے بعد آتے آتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. تو جب ان کے فادر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک آئے اور ان کو کہا کہ بیٹے واپس چلو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے. تو جی, حضرت زید ہو گئے. اور جی, عبد الرحمن بن عوف, بالکل ون آف دی ارلیسٹ صحابہ. ابو عبیدہ ابن جرہ, یس یس یس, ویری پرائم فگر. حضرت ابو عبیدہ جو کہ واریر تھے ایک بہت بڑے. ابو عبیدہ کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں, کہ 4 سال کے جب وہ تھے تو ان کے فادر نے انہیں جو ہے وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے, اٹھک بیٹھک کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, سٹ اپس, وہ بہت زیادہ سٹ اپس لگاتے تھے ابو عبیدہ بچپن سے, 4 ایئر کی ایج سے. اس کے بعد جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں تیر اندازی سکھائی. اس کے بعد ان کے والد نے جب وہ 10 ایئر کے ہوئے تو انہیں تیر اندازی گھوڑے پہ بیٹھ کے سکھائی, کہ موو کرتے ہوئے تیر اندازی کیسے کرنی ہے, اور اس کے بعد موو کرتے ہوئے نشانہ کیسے لگانا ہے, اور اس کے بعد انہیں سکھایا کہ موونگ آبجیکٹ کو ہٹ کیسے کرنا ہے while you are also moving. یہ بہت مشکل ہے, یعنی گھوڑا تمہارا بھی موو کر رہا ہے اور آگے سے بھی کوئی آ رہا ہے اس کا بھی گھوڑا موو کر رہا ہے. تو ابو عبیدہ ایک بہت ہی جنگجو اور بہت ہی اسٹریٹجسٹ صحابی تھے. اسی لیے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب خالد بن ولید کو ریپلیس کرنا تھا تو ابو عبیدہ بن جراح سے ریپلیس کیا, ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو بنایا تھا کمانڈر, لیکن حضرت عمر کی کچھ اختلافات تھے ان سے, اور ان کو ریپلیس کرنے والا جو بندہ تھا وہ ابو عبیدہ. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, یعنی خالد کو جو بندہ ریپلیس کر رہا ہے رضی اللہ عنہ, وہ بہت ہی تگڑا ہوگا, رائٹ. تو ابو عبیدہ از دیٹ پرسن, بالکل. اور جی, سعد بن ابی وقاص, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹرنل آنٹ کے غالباً بیٹے تھے یا ریلیٹیو تھے, ان شارٹ یہ کہ ڈائریکٹ ریلیٹیو تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اینڈ ہی از آلسو ون آف دی ارلیسٹ صحابہ. حضرت بلال کا نام آپ نے لیا. عبداللہ بن سہیل, ان کو جانتے ہیں آپ, عبداللہ بن سہیل. سہیل بن عمرو جو ہیں چیف تھے قریش کے, رائٹ. اور ان کے دونوں بیٹے, ایک ابو جندل اور عبداللہ بن سہیل. عبداللہ پہلے اسلام لے آئے تھے, اور ابو جندل کو پتہ تھا ان ہز ہارٹ کے اسلام ہی ٹروتھ ہے, لیکن انہیں کچھ ٹائم لگا تھا ایکسیپٹ کرتے کرتے. اور اس کے بعد ان کے والد سہیل بن عمر وہ بھی اسلام لے آئے تھے اینڈ میں جا کے, فتح مکہ سے پہلے. خیر, عبداللہ بن سہیل کا بہت رول ہے دوسروں کو کنورٹ کرنے میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایکٹیوسٹ صحابہ جو دوسروں کو کنورٹ کرتے تھے, دعوت دیتے تھے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے, رائٹ. عمار بن یاسر کا نام آپ لوگوں نے لیا. ابو حذیفہ, ان کا یاد ہے آپ کو, ابو حذیفہ جنہوں نے پہلے قرآن کلاس یہ والی کلاس اٹینڈ کی ہوئی. ابو حذیفہ کون تھے؟ سالم کا پتہ آپ کو, سالم بن عمرو. ابو حذیفہ جو ہے یہ ابو سفیان کے, بلکہ ابو سفیان کی جو وائف تھی ہند, ان کا تو پتہ ہے نا آپ کو, ہند کے بھائی تھے. اور آپ کہہ لیجئے کہ ابو سفیان کے پھر سالے لگے ابو حذیفہ.
ابو حذیفہ واز ون آف دی ارلیسٹ صحابہ, اور ان کا اسلام کھل کے سامنے آ گیا تھا ان کی فیملی کے سامنے, اور ان کی فیملی سے ان کی بہت بحث ہوتی تھی, بہت بحث مباحثہ ہوتا تھا. انہوں نے سالم جو ان کے غلام تھے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا. تو ان کا کریکٹر بہت انٹرسٹنگ ہے, اور ان کی قربانیاں الحمدللہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ اور سالم جو ہے یہ اکٹھے شہید بھی ہوئے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں, ایک غزوہ میں, ایک بیٹل میں. تو ان کا بہت رول ہے ابو حذیفہ کا. پھر دیکھیں اگر ہم بات کریں خواتین میں تو ام سلمہ کا نام آتا ہے. ویسے تو حضرت آسمہ بنت ابی بکر, حضرت عائشہ صدیقہ, وہ تو بہت چھوٹی تھی اس ٹائم پہ, لیکن ام سلمہ کی سٹوری میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی, یاد ہے کسی کو, جب انہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. تو یہ نام میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نام بڑے پرائم فگرز ہیں, ان کی سیرت آپ کو پڑھنی چاہیے, ان لوگوں کی سیرت, ٹھیک ہے, جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود آپ میں سے ایک نے کہا, فقیہ الاسلام, جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی لگی انہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجن عطا فرما. اور آج آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود کے فتاوا وہ آج تک جو ہے اسکالرز یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہی واز اے فقیہ الامہ. عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ, ان کی بھی سیرہ بہت انسپائرنگ ہے. بہت ویک تھے ان باڈی, ان کی ٹانگیں بہت کمزور تھیں. تو ابو جہل جو ہے نا مذاق اڑایا کرتا تھا عبداللہ بن مسعود کا, اور ٹونٹ کیا کرتا تھا, بلی کیا کرتا تھا, کہتا تھا کہ دیکھو محمد ہمیں ان جیسے لوگوں سے ڈراتا ہے, یعنی ہم پہ پریشر ڈالتا ہے ان لوگوں کو کنورٹ کر کے, جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے تانے دینا, آتے جاتے بلی کرنا. اینڈ ہی از دا ون جو قرآن سب سے خوبصورت پڑھتے تھے مکی دور میں. عبداللہ بن مسعود بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. سورہ رحمان ایک بار یہ پڑھ رہے تھے کعبے کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے تمام قریش کے لیڈرز کے سامنے. تو انہیں بہت مارا تھا, ابو جہل نے اتنا مارا تھا کہ ان کا چہرہ بگاڑ دیا تھا, لیکن یہ پڑھتے رہے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ دیکھیں کہا حضرت بلال, ہی لوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو مچ کہ آفٹر دا ڈیمائس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت کر گئے دنیا سے, تو حضرت بلال جو ہے انہوں نے ابو بکر صدیق سے ریکویسٹ کی کہ مجھے مدینے سے آپ شفٹ کر دیں, یعنی آئی کانٹ بی ہیئر. کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر گلی میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے, اور وہ رونے لگ جاتے تھے, اور وہ اپنے ایموشنز کو قابو نہیں کر پاتے تھے. تو اتنی محبت تھی انہیں. اور ڈیتھ بیڈ پہ حضرت بلال صلی اللہ عنہ جب وفات پا رہے تھے, تو ان کی وائف جو تھی انہوں نے کہا کہ واٹ اے سیڈ ڈے, کتنا آج دکھی دن ہے. کیونکہ ظاہر حضرت بلال جو ہے وہ بہت اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اور بیوی سے. تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ سے دس, رادر سے واٹ اے جوائے فل ڈے, 2 بار انہوں نے کہا. تو بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیسا جوائے فل ڈے ہے. انہوں نے کہا یہ اس لیے جوائے فل ہے کیونکہ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنہ. تو یعنی ان کا سارا فوکس رسول اللہ تھا, حضرت بلال صلی اللہ عنہ کا. تو یہ ان کی بھی قربانیاں آپ کے سامنے, کتنا ظلم ہوا. حضرت عثمان بن طلحہ از ون نیم, جو جن کی اولاد آج تک کعبہ کی چابی سنبھالے ہوئے, عثمان بن طلحہ. اوکے, یہ بھی ارلیسٹ صحابہ میں سے ہیں. حضرت طلحہ کا نام آپ نے لیا, نوجوان تھے. اور حضرت زبیر, ان کی دوستی تھی آپس میں. طلحہ, زبیر اور حضرت علی یہ بچپن کے دوست ہیں تینوں. حضرت زبیر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ تھے, ان سم وے ریلیٹیو تھے. حضرت زبیر جو ہے یہ آسمہ بنت ابی بکر کے خامد ہیں. حضرت آسمہ جو ابو بکر کی وائف ہے, ابو بکر کی بیٹی, ان کے یہ خامد ہے حضرت زبیر. اور حضرت طلحہ جو ہیں ان کی اتنی قربانیاں ہیں. ابھی میں آپ کو غزوہ احد جب پڑھاؤں گا تو حضرت طلحہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا, دیٹ واز دی واکنگ مارٹر, چلتا پھرتا شہید. کیوں؟ کیونکہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ واز دا ون. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے غزوہ احد میں, تو صحابہ ذرا پینک ہو گئے, رائٹ. تو صحابہ نا ذرا ظاہر ہے ڈسپرس ہو گئے, پینک ایسا مچا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند ایک بس صحابہ رہ گئے تھے, اور ایک مشرک کو پتہ لگ گیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہے, تو وہ انہیں مارنے کے لیے وہاں پہ آ رہا تھا. تو حضرت طلحہ نے لٹرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گھیر لیا, اور کم از کم 40 سے 50 زخم ان کے جسم پہ اس پروسیس میں لگے. یہاں تک کہ ایک تیر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تیر آ رہا تھا, حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا, یہاں پہ آ کے تیر لگا, اور وہ ظاہر ہے ان کا یہ ہاتھ فار لائف پیرالائز ہو گیا. یعنی اتنی بڑی قربانی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی.
اور پھر ان کے چہرے پہ زخم, ان کے جسم پہ زخم تلواروں کے, نیزوں کے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوڑا نہیں, کیری کرتے رہے, کندھا دیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خیمے تک پہنچایا پورا گارڈ کر کے. اور حضرت زبیر بھی تھے, اور وہاں خیمے میں پہنچایا تو بے ہوش ہو گئے, خیمے میں پہنچا کے بے ہوش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ لک آفٹر طلحہ, اور پھر اس کے بعد ٹائٹل دیا کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھیں. جہاں تک بات ہے حضرت زبیر کی, ان کا مقام آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جنگ بدر میں اینجلز آئے تھے مدد کرنے, رائٹ. اینجلز نے کس کو کاپی کیا تھا؟ حضرت زبیر کو. اینجلز پیلی پگڑیوں میں تھے, اور یہ پیلی پگڑی حضرت زبیر نے پہنی ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ اینجلز نے آپ کو کاپی کیا. تو یہ ان کا مقام آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, ٹھیک ہے, حضرت زبیر کا. تو یہ بہت پرائم فگرز ہیں. پھر جعفر بن ابی طالب, ان کے بارے میں آپ پڑھیں, ٹھیک ہے, حضرت جعفر, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے تھے, اور ہی از دا ون جن کا اتنا پرائم رول ہے کہ جن کی زبان اور جن کے ڈیبیٹنگ سکلز اتنے زبردست تھے کہ اس دور کے سب سے بڑے ڈیبیٹر کو, عمر بن العاص, جو بعد میں مسلمان خود بھی ہو گئے, عمر بن العاص کو شکست دی. کہاں پہ؟ نجاشی کے دربار میں, ہجرت حبشہ, ایبیسینیا میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کو کہ ہجرت کرو, تو وہاں جعفر بن ابی طالب نے الحمدللہ اپنی ڈیبیٹنگ سکل سے اور اپنے دلائل سے اس کنگ کو بھی قائل کیا, اور سورہ مریم سنا کے قائل کیا, اور ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کی. تو یہ بہت پرائم فگرز ہیں, ٹھیک ہے جی. ان صحابہ کے بارے میں آپ مزید پڑھیں, اور انشاءاللہ اب مدنی دور کے الگ صحابہ ہیں, وہ تو انصار, تو پھر پورا آپ کو پتہ ہے کیا ہی بات ہے انصار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا بھی ان کے ساتھ پسند کیا, انصار کے ساتھ ساری عمر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بائی چوائس چوز بھی کیا, اور انصار کو خوشخبری بھی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. تو انصاری صحابہ کا تو انشاءاللہ جو ہے جی وہ آتا رہے گا. اب میں تھوڑی سی ٹائم لائن آپ کو ریوزٹ کرا دوں جو لوگ نئے ہیں, کہ مکی دور 13 سال کا ان شارٹ کیا تھا. سب سے پہلے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی اس کو کہتے ہیں ایئر آف دی ایلیفنٹ. سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ ابرہا جو تھا وہ ڈسٹرائے کرنا آ رہا تھا مکہ کو, کعبہ کو, تو وہ پورا قصہ آپ کو پتہ ہے. عبد المطلب جو تھے وہ مکہ میں سٹے کیے, انہوں نے اللہ سے دعا کی. بائی دا وے عرب جو ہے وہ اللہ کی ورشپ کرتے تھے ایون بیفور اسلام, لیکن شریک ٹھہراتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, ظاہر ہے. اچھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوتی ہے, اور برتھ کے فیو منتھس بعد یہ جو ہے عبد المطلب, یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور برتھ سے پہلے حضرت عبداللہ جو ان کے والد ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یعنی اب امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم شروع سے, والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی باری ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو 2 ایئر to 4 ایئر کی جو ایج ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ آپ سمجھیں کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گزری اور ولڈرنیس میں گزری. اور حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس سے بہت سی بلیسنگز دیکھی اس جگہ پہ. یعنی ان کی بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا جو دودھ ہی نہیں دے رہی تھی بہت عرصے سے, رائٹ. ان کے گھر کے پیچھے جو ہے وہ بنجر زمین تھی, وہ زمین اچانک فرٹائل ہو گئی. انہوں نے اپنے گھر میں برکات دیکھنی شروع کی. تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ہی از اے پروفٹ, اور یہ برکت والے پروفٹ. بلکہ اسکالر یہاں سے ایک پوائنٹ بھی بتاتے ہیں نا کہ جس نبی کی پریزنس سے برکت آ گئی لائف میں تو اس کی ٹیچنگ سے سوچیں کتنی برکت آئے گی. یعنی ان کی جو سنز ہیں, جو ان کی ڈائٹ ہے, جو ان کا لائف سٹائل ہے, اٹ از فل آف برکہ. اچھا, یہ تو ایج 2 to 4 جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا حلیمہ سعدیہ کے پاس جی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریٹرن کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی, ایج 5 to 6 کی بات کر رہا ہوں, 5 سے 6 سال دوبارہ ریٹرن کر دیا گیا ان کی والدہ کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ شق صدر جو ہوا تھا 4 سال کی عمر میں, حضرت جبرائیل آئے, انہوں نے سینہ چاک کیا, زمزم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا. تو یہ سین دیکھا تھا حلیمہ سعدیہ کے بچوں نے, اور وہ بہت ڈر گئے اور ڈر کے بھاگ گئے اور حضرت حلیمہ کو بتایا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھاگتی حضرت حلیمہ آئی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ ہے. وہ بڑا خوش ہوئی, لیکن یہاں سے انہیں یہ ہوا کہ نہیں, اب ان کو میں ریٹرن کر دوں, کیونکہ ظاہر ہے ان کو کچھ ہو گیا تو یہ بہت معاملہ خراب ہوگا. خیر, ان کو ریٹرن کر دیا گیا.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ واپس آ رہی تھی. ابوا ایک جگہ ہے, شاید آپ نے وزٹ بھی کیا ہو اگر آپ کبھی گئے ہیں سعودیہ. وہاں پہ ان کی وفات ہو گئی حضرت آمنہ کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک قبر پہ رکے, تو صحابہ کہتے ہیں اتنا روئے کہ ہم نے آج تک اتنا روتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا. اور پھر انہوں نے بتایا میری والدہ کی قبر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ہیومن بینگ, ہی ہیڈ ایموشنز, اور بہت رویا کرتے تھے, اپنی والدہ کو یاد کرتے تھے. تو دیکھیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بہت دکھ دیکھے ہیں ہمارے نبی نے, ٹھیک ہے, اور یہ پورا ایک ان کی ٹریننگ کے لیے ضروری تھا کہ ان میں ایمپتھی بلڈ ہو. وہ خود یتیم تھے, اسی لیے وہ یتیموں کے رکھوالی ظاہر ہے اور یتیموں کو کھلانے والے اور مساکین کا خیال رکھنے والے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت دکھ سے جو ہے وہ گزرے تھے. تو بہرحال ان کی والدہ کی وفات 6 سال میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو طالب جو ہے وہ ان کی کفالت جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں. ابو طالب جو ہیں ان کے بارے میں نے دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ آلدو ان کا بہت بڑا رول ہے اور بہت سپورٹ کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. عبد المطلب کی ڈیتھ بائی دا وے میں نے آپ کہا تھا فیو منتھس بعد, وہ نہیں, وہ میں کہنا چاہ رہا تھا ان کے والد کی حضرت عبداللہ کی. عبد المطلب زندہ ہی تھے. عبد المطلب کی جب وفات ہوتی ہے تو ابو طالب کو ذمہ داری سونپتے ہیں, لیکن ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ٹھیک ہے جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں ان کے ریلیٹیوز مدینہ میں موجود تھے, ڈسٹنٹ ریلیٹیو. آپ کو پتہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی شادی جو حضرت عبداللہ سے کیسی ہوئی تھی, عبد المطلب کے جو بیٹے تھے عبداللہ, وہ میں نے پورا آپ کو قصہ سنایا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ رشتہ یثرب جو اس ٹائم پہ مدینہ تھا, یعنی یثرب کہتے تھے اسے, ان لوگوں میں ہوا تھا, اس قبیلے میں ہوا تھا. اور یہ اس لیے ضروری تھا بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ افیلیشن بھی مدینہ کے ساتھ کریٹ ہو, ایک رشتہ داری بھی ہو. جیسے ابو ایوب انصاری جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے مدینہ میں, آپ کو پتہ نا ان کے ڈسٹنٹ ریلیٹیو تھے ان کی والدہ کی سائڈ سے. تو یہ اللہ کے پلانز ہوتے ہیں, اللہ معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اس کے بعد جی ابو طالب نے ان کا ذمہ سنبھالا اور ابو طالب نے پورا حق ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرو کرنے میں, ان کو سپورٹ کرنے میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو عبد المطلب کی وفات ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو موٹے موٹے جو ہے نا جی وہ ایونٹس بتا رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر کیا, اور تب کیا ہوا, ابو طالب کے ساتھ تھے نا, وہاں پہ جو ایک پادری تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کیا الفاظ ادا کیے, ان کو واپس لے جاؤ نہیں تو پتہ لگ گیا تو ان کو جیوز جو ہے وہ مار دیں گے, کیونکہ یہ مسیح ہے, یہ مسیحا ہے, آخری مسیحا. یعنی انہوں نے پہچان لیا. کرسچنز اور جیوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے, قرآن کی آیت ہے, جیسے اپنے بچوں کو, جیسے اپنے بیٹوں کو. یعنی اتنا کلیئر تھا ان کے لیے, اتنا کلیئر تھا کہ یہی ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو سلمان الفارسی کی بھی سٹوری سناؤں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. اینی وے, تو یہ جرنی جو تھی اس میں بحیرہ نام تھا اس شخص کا, مونک تھا یہ, اس نے ریکگنائز کر لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے جی, 12 سال کے, ٹھیک ہے جی, جسٹ 12 ایئر اولڈ. اچھا, اس کے بعد 15 سے 20 سال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹین ایج آپ کہہ لیں, اس میں 2 امپورٹنٹ ایونٹس آتے ہیں, حلف الفضول اور حرب الفجار. جب 15 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب ٹرائبز کے درمیان ایک وار چھڑی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا کی مدد کیا کرتے تھے, تیر اٹھا کے لا کے دیا کرتے تھے. اینڈ ہی واز ویری بریو ایز اے ٹین ایجر, کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ تیر سامنے سے آ رہے ہیں اور آپ تیر اٹھا کے واپس لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ شوز ہز بریونیس. حلف الفضول جو تھا یہ جب وہ 16 سے 20 سال کے تھے اس کے درمیان پیش آیا تھا. اور حلف الفضول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, کیونکہ جسٹس کی بیس پہ یہ ایک پیکٹ ہوا تھا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر مجھے ابھی بھی موقع ملے گا تو میں ساتھ دوں گا, یعنی نان مسلمز بھی اگر یہ کریں گے, مشرک بھی کریں گے, تو میں ان کا ساتھ دوں گا. اس سے یہ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نان مسلم بھی کوئی جلوس نکال رہے ہیں, کوئی اچھے کاز کے لیے باہر نکل رہے ہیں, تو ان کو سپورٹ کرنا جائز ہے, کیونکہ ہیومینٹی کے لیے ہر کسی کو سپورٹ کرنا اچھی بات ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے نا, دیکھیں اس کے زیادہ واقعات ہمارے پاس نہیں ہیں.
اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ نبی ہوں گے آگے جا کے, تو لوگوں نے اتنا ریکارڈ ہی نہیں کیا, رائٹ. اصل میں 40 سال کے بعد آتا ہے, لیکن جو موٹے موٹے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد جی 24 سے 25 سال کی جو ان کی عمر ہے تب ان کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. وہ میں نے پورا آپ کو پڑھایا تھا کیسے نکاح ہوا تھا, کیسے پرپوز کیا حضرت خدیجہ نے. اور اس کے بعد جو ایک مونک تھا اس نے دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس نے سائنس دیکھے اور اس نے دوبارہ سے کہا کہ یہ نبی ہے. یہ بھی اسی سال میں ہوا تھا. پھر حضرت خدیجہ سے شادی اور پھر کیو ہیرا جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی جایا کرتے تھے یا کچھ وقفے کے بعد جایا کرتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے ذرا مراقبہ کرنا, سولیٹیوڈ میں بیٹھنا, تدبر تفکر کرنا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے ذہن کھولنے کے لیے, اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کیو کریٹ کریں. یعنی گیجٹ سے ان پلگ ہو کے 15-20 منٹ بس بیٹھ جایا کریں. یا بہترین ہے کہ دیکھیں نا, یہ اس چیز نے انگزائٹی ہماری بڑھا دی ہے, گیجٹ یوز نے, اسمارٹ فون ایڈکشن نے. ہر بندہ سٹریس میں ہے, انگزائٹی میں ہے, تو یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے اپنا کیو کریٹ کرنا. کوئی کمرہ میں بھی ایسا, یا بیسٹ تو یہ جی کہ نیچر میں چلے جانا, کہ بس غور و فکر کرنا اور سوچنا, چیزوں کو سوچنا. تو یہ ہر عقل مند انسان سے ثابت ہے اور ہر عقل مند انسان نے کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. اچھا, یہ ہو گئے ان کے 24 سے 25 سال. اس کے بعد جو ہے 27 سے 33 سال, اس میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں. نمبر 1, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم, ان کی برتھ اور ڈیتھ. یہ بہت بڑا حادثہ تھا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفن کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے تو بہت زور و قطار رو رہے تھے. دیکھیں اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا, رائٹ. تو اس کی بہت سی حکمتیں. خیر اینی وے, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا شیفرڈ تھے, اور اس کا پورا میں نے آپ کو پڑھایا تھا. بائی دا وے جو لوگ نئے ہیں وہ اگر مکی دور دوبارہ سے سننا چاہتے ہیں تو یہ ریکارڈڈ ہے, ٹھیک ہے. میرے چینل پہ محمد علی آپ لکھیں, محمد علی یوتھ کلب, میرا چینل آ جائے گا وہاں. لیجنڈ آف حجاز کے نام سے مکی دور سارا کمپلیٹڈ ہے الحمدللہ. وہ آپ چلتے پھرتے سنیں, واک کرتے, ایکسرسائز کرتے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو اینی وے میں نے بتایا تھا وہ شیفرڈ کیوں تھے, اس کے پیچھے حکمت کیا تھی, یہ پورا میں نے اس میں ایکسپلین کیا. اینی وے, اچھا اس کے بعد حضرت زینب کی برتھ ہوتی ہے. حضرت زینب کی برتھ ہوتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 سال کے ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتایا تھا کہ اس پہ بحث موجود ہے, اس پہ اختلاف موجود ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایج کتنی تھی, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تھی. معروف ہے 40 سال, لیکن اس پہ بحث ہے. کچھ کہتے ہیں 27 سال تھی, کچھ کہتے ہیں 30 سال تھی, رائٹ. ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. تو حتمی طور پہ ہمیں نہیں پتا کتنی عمر تھی. اوکے, تو اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی برتھ ہوتی ہے, ام کلثوم کی برتھ ہوتی ہے, اور حضرت رقیہ کی برتھ ہوتی ہے. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کس کی وائفز تھیں؟ حضرت عثمان. ذن نورین کہتے تھے, ذن نورین یعنی دی آنر آف 2 لائٹس, اور وہ 2 لائٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں ہیں. لیکن حضرت عثمان سے پہلے کہاں تھیں؟ ابو لہب. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کی یہ بہویں تھیں. لیکن وہ اتنا آپ کو پتا ایول انسان تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا اس نے طلاق کروا دی, ٹھیک ہے. تو خیر یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہر غم ہے. بیٹیوں کی طلاق بھی دیکھی, اپنے بیٹے کو خود دفنایا, اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھا اپنی نظروں کے سامنے. یہ بچے کے لیے بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے.